بھی کوئی نہیں ہے، اور نہیں تو دو بچے جناب مسلم اپنے ساتھ میں لائے تھے، ایک کا نام تھا محمد، دوسرے کا نام تھا ابراہیم۔ یہ دونوں بچے بھی باپ سے بچھڑ گئے، جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ راستے میں ایک گھر دکھائی دیا کوفے کی گلی میں، اس گھر کی دہلیز پر چوکھٹ پر جناب مسلم بیٹھ گئے۔ جب جناب مسلم بیٹھے ہیں تو گھر کے اندر سے ایک معظمہ نے دیکھا کہ کوئی شخص گھر کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اندر سے آواز آئی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کوفے کے حالات کتنے پرآشوب ہیں، کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ ارے تم اپنے اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تم اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عزیزو جناب مسلم بیٹھے رہے، آواز دی اگر ممکن ہو تو ایک کوزے میں پانی لے آؤ، میں بہت پیاسا ہوں، میں مسافر ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان من، جناب مسلم کو کوزے میں پانی دیا گیا۔ جناب مسلم نے جب پانی نوش کر لیا تب ایک مرتبہ تب بھی جناب مسلم وہیں بیٹھے رہے۔ جب دیر ہو گئی تو اس معظمہ جس کا نام تھا طوعا، حضرت طوعا نے دیکھا، بی بی طوعا نے دیکھا کہ وہ شخص اب بھی میری دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص اب بھی میرے چوتارے پہ میرے چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز دی، کیا تمہیں میری آواز نہیں آئی کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، یہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جاؤ اپنے وطن کیوں نہیں چلے جاتے، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ایک مرتبہ جناب مسلم کی آواز آئی، ارے میں تو غریب الوطن ہوں، جس کا کوئی وطن ہی نہیں ہے وہ کہاں جائے، میں تو مسافر ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس معظمہ نے سوال کیا، یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ہوں، سفیر حسین ہوں، حسین کا بھیجا ہوا ہوں۔ اتنا سنا قدموں پہ گر گئی، آقا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا ہے، یہ جان آپ کی ہے، یہ سب کچھ آپ کے تصدق میں ہے، مولا میرے گھر میں تشریف لائیے، مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ میرا خوش نصیبی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے گھر پر مہمان رہیں گے۔ اللہ اکبر، عزیزان ایمان، مولا جناب مسلم کوفے میں جناب طوعا کے گھر میں مہمان ہو گئے۔ جب جناب طوعا کے گھر میں مہمان ہوئے، بیٹھے پوری رات عبادت میں مصروف رہے، عبادت خدا بندی میں انجام کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جناب مسلم کی آنکھ لگی۔ اب جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ رسول آئے ہیں، علی آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے بلکہ سر پہ کربلا کی خاک ہے، لباس خاک آلود ہے، آواز دے رہے ہیں رسول، اے مسلم آج تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر، عزیزان ایمان، ایک مرتبہ جناب مسلم بیدار ہو کر اٹھے تو کیا دیکھا؟ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ جناب طوعا کے ارد گرد گھر کے باہر لوگ جمع ہیں مسلم کو پکڑنے کے لیے، چونکہ مخبری کر دی گئی تھی، خبر پہنچا دی گئی تھی ظالم کو کہ مسلم اس گھر میں مہمان ہیں۔ اب جناب مسلم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کیا جنگ کے لیے، ہاتھوں میں تلوار لی اور گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ کنیز ہاتھوں کو جوڑ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی، مولا آپ کو اس طرح سے باہر نہ جانے دوں گی، باہر آپ کے جان کے پیاسے لوگ ہیں، مولا آپ اس طرح سے نہ جائیے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں کوئی ہمارے چاہنے والے کے گھر میں داخل ہو جائے اور تیرے اوپر کوئی حرف آ جائے، تیرے پردے کے اوپر کوئی حرف آ جائے، تو ہمارے چاہنے والی ہے۔ اب عزیزان ایمان، جناب مسلم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تیرے پردے پر کوئی بات آ جائے، میں کہوں گا آقا اے مولا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ارے کل یہی کوفہ ہوگا، کوفے میں آپ کی بہنیں زینب میں کلثوم ہوگی، منادی آواز دے گا علی کی بیٹیاں، ارے کوئی صدقے کی کھجوریں تو کوئی پتھر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ اکبر۔ جناب مسلم باہر نکلے، اب جب باہر نکلے نا جنگ کرنے لگے۔ علی کا شعر ہے، بنی ہاشم کا خون ہے، خون ابو طالب، خون بنی ہاشم اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں،
اب لوگوں نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا کہ اس طرح سے اس شیر پر قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ ایک گڈھا بنایا جائے اور اسے دھوکے سے مسلم کو اس میں گرایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے اچانک اس خندق میں گرے۔ ایک ملعون نے تلوار سے ضرب لگائی، ارے ضربت کا اثر یہ ہوا کہ چہرہ زخمی ہوا، لبہائے مبارک جناب مسلم کے کٹ گئے۔ اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر دارالامارہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب اندر پہنچے ہیں دربار میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا تو نے ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے کہا لعنت ہو تم پر، تم اسے اپنا امیر کہتے ہو؟ امیر تو وہ ہے جو میرا حسین ہے، جو فرزند رسول ہے، جو فرزند علی ہے، جو فرزند فاطمہ ہے۔ ارے میں نے مولا کو خط لکھ دیا ہے، کوئی مولا سے کہہ دے کہ وہ کوفے کی طرف نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان وصیت کی جناب مسلم بن عقیل نے کہ میں مقروض ہوں، میرے ساتھ سے وصیت کی تھی کہ میں مقروض ہوں، میری زرہ کو بیچ کر قرض ادا کر دینا، میری تلوار کو بیچ کر قرض ادا کر دینا، اور حسین سے کہہ دینا کہ اس طرف نہ آئے، کوفے کے لوگوں نے دغا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان موت کا فرمان جاری ہوا۔ جناب مسلم دارالامارہ کی چھت پر پہنچے۔ دارالامارہ کی جب چھت پر پہنچے ہیں تو نماز پڑھی ہے۔ جتنی جلدی اس دن جناب مسلم نے نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ ایک مرتبہ اس لیے جلدی پڑھی تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ علی والے موت سے گھبرا جاتے ہیں، موت کے ڈر سے نہیں پڑھی بلکہ موت سے قریب ہونے کے لیے پڑھی ہے۔ اب جب نماز تمام کر چکے کھڑے ہیں، ظالم چاہتا ہے کہ سر کو تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو نیچے گرایا جائے۔ بس آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس رحمت تمام ہو رہی ہے، جو دعا ہوگی مانگ لیجئے گا، شہزادی آپ کا دامن مراد بھر دے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل نے حسین کا رخ کیا، انگلی کے اشارے سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر جناب مولا کائنات امام حسین مظلوم کربلا عراق سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، بیابان ہے، جنگلوں کا راستہ ہے، راستے میں قافلہ ٹھہرایا گیا تھا مولا حسین کا۔ ایک منزل پر حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، بیویوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، عباس حسین کا طواف کر رہے تھے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے کہ ایک مرتبہ آقا عباس نے دیکھا کہ حسین اچانک کرسی سے کھڑے ہوئے، کرسی سے کھڑے ہو کر کہا وعلیک السلام یا اخی، وعلیک السلام یا اخی۔ ایک مرتبہ جب سلام کا جواب دیا آقا حسین نے، آقا عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے آقا یہ بتائیے یہاں سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس دشت بیابان میں آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا بھائی مسلم مصیبت میں ہے۔ ارے وقت آخر اس نے سلام کیا ہے، ظالم چاہتا ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دے۔ عباس کو جلال آیا، ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ایک مرتبہ آقا سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے کہ میں کوفے چشمے صدر میں پہنچ کے اپنے بھائی مسلم کی حمایت کروں، مدد کروں، نصرت کروں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو وہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ کہا کون؟ کہا میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ ایک مرتبہ حسین نے دونوں انگلیاں اٹھائی، کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت پر مسلم ہے، ظالم تلوار لیے کھڑا ہے، چاہتا ہے کہ سر کو تن سے جدا کرے۔ نیچے ایک منظر دیکھا عباس نے، ایک سیاہ پوش بیوی ہاتھوں کو اٹھائے آواز دے رہی ہے اے میرے لال مسلم آجا، یہ بات کب سے انتظار کر رہی ہے۔ ارے مسلم کا سر کٹا، زہرا فریاد کرتی رہی ہائے میرے لال مسلم، ہائے مسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء